اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گھروں میں باہر کبھی صحن میں برتن رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اچانک غفلت کے وقت میں کتے آتے ہیں اور برتن میں منہ ڈالتے ہیں، کبھی زبان لگاتے ہیں، کچھ اس کی اندر بقیہ کچھ چیزیں رہتی ہیں تو اس کو چاٹتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو بعض اوقات اس کا حکم نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے حوالے سے جو باتیں ہمیں بتائی وہ یہ کہ پہلی بات تو کہ کتا گھروں میں پالا نہ جائے۔ اب آج کل اگر آپ دیکھیں ایک فیشن بنا ہوا ہے، غیروں کو ہم چھوڑ دیں، خود مسلمانوں کے گھروں میں بھی کتے پلتے ہیں، کتوں کو باقاعدہ کھلایا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات کتے جو ہے وہ ہمارے جسم کو چاٹ رہے ہوتے۔ کتا ایک ناپاک جانور ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کے علاوہ کتے کو پالنے سے منع کیا۔ اگر کوئی کھیتی باڑی میں کتے کا استعمال کرتا ہے یا بکریوں کا ریوڑ ہے، جانور ہے، اس کی حفاظت کے لیے کرتا ہے یا شکار کرنے کے لیے رکھتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ کتا جس گھر میں ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ ایک الگ حکم تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر سمجھے ہم نے پالا نہیں لیکن باہر کے کتے اکثر و بیشتر گھروں کے صحن میں یا پیچھے آگے کہیں پر بھی آ کر منہ ڈال دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ اگر تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ 7 مرتبہ دھوئیں، جن میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئیں۔ ایک روایت میں آخری مرتبہ بھی مٹی سے دھونے کا ذکر آتا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئیں، کیونکہ خود مٹی سے جب دھو رہے ہیں تو اس کا جو کچھ اثر ہوتا ہے وہ بعد کے 6 مرتبہ دھونے میں زائل ہوتا ہے۔